بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. قرآن مجید کا بیان ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت آیا، جب بالکل انتقال کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے اپنے آس پاس موجود اپنے بچوں سے ایک بات پوچھی، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس کی فکر تھی کہ ان کے جانے کے بعد کچھ ایسے حالات بنیں گے کہ توحید پر جمنا اور شرک سے بچنا یہ آسان نہیں رہے گا۔ حالانکہ وہ نبیوں کا خاندان تھا، لیکن توحید کا معاملہ اتنا نازک ہے اور ایمان کا معاملہ اتنا اہم اور سنگین ہے کہ وہ یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ گھرانہ تو نبیوں کا گھرانہ ہے، اور خاندان بھلے ہی شرک میں مبتلا ہو جائیں مگر میری اولاد تو کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو۔ اس لیے انہوں نے مرتے وقت اپنے بچوں سے ایک بات صاف صاف پوچھی، اور ان کے بچوں نے اپنے والد اور اپنے دادا، اپنے نانا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بے چینی اور فکر مندی اور اضطراب کو محسوس کر کے صاف صاف جواب دینے میں کوئی تکلف نہیں کیا۔ انہوں نے ان کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ جس معبود برحق سے آپ نے ہم کو جوڑا ہے، ہم صرف اسی کے بندے بن کر رہیں گے، ہم کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ عاجز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اپنے بندے یعقوب علیہ السلام کی آواز یہاں موجود اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں تک اور یہاں کے علاوہ پورے ملک کے ایک ایک مسلمان، مرد اور عورت اور جوان اور بوڑھے تک یہ آواز پہنچا دے۔ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم میں سے ایک ایک کے
اور اس کی بچوں میں سے ایک ایک کے، اس کی نسلوں میں سے ایک ایک کے ایمان کا سخت امتحان ہونے والا ہے، سخت امتحان ہونے والا ہے۔ ایک چھٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اللہ کی قسم چھٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک مرحلہ وہ آ چکا جس میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے کروڑوں لوگ کافر بن جائیں گے۔ وہ وقت قریب آ گیا، بلکہ شاید آ چکا، جس میں وہ بندہ جو سو کر اٹھا ہوگا ایمان کی حالت میں، مگر شام تک ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ وہ وقت آ چکا، آ چکا، آ چکا۔ سوئے گا ایمان کے ساتھ، صبح اٹھے گا کفر کے ساتھ۔ اب بھی اگر صرف پیسے کی فکر کرو گے اور ایمان کی فکر نہیں کرو گے تو برے انجام کے لیے تیار رہو۔ ہر کچھ دن کے بعد ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان سے شرک کروا دیا جائے۔ کبھی یوگا کے ذریعے، کبھی سوریہ نمسکار کے ذریعے، کبھی وندے ماترم کے ذریعے، کبھی سرسوتی وندنا کے ذریعے، کبھی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگوا کر، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور لاکھوں مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ سب کرنے میں کیا حرج ہے۔ ایک ایسی قوم کے ساتھ رہ رہی ہو امت، جس کے دل کی سب سے شدید تمنا یہ ہو کہ وہ ہم سے ہمارا ایمان چھین لے۔ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں پانی کی کمی ہے، مہنگائی بہت ہے، ہوا کرے۔ ان کی اصل تمنا صرف ایک ہے، ان کا مشن ان کی زندگی کا مقصد، ان کی سیاست کا محور، ان کی حکومت کا اصل مقصد صرف مسلمانوں سے ایمان کو چھیننا اور ان کو مرتد اور مشرک بنانا ہے۔
ابھی تو بات چل رہی ہے نعروں کی اور مختلف اور ترکیبوں کی. وہ وقت بھی شاید آئے گا جب حضرت بلال کی طرح ریتوں پر گھسیٹا جائے گا. ہم میں سے کتنے ہیں جو جم پائیں گے؟ کتنے ہیں؟ صحابہ کرام کو مجبور کس لیے کیا گیا تھا؟ صحابہ پر ظلم اور تشدد کیوں کیا گیا تھا؟ صحابہ کوئی سیاسی تحریک چلا رہے تھے؟ صحابہ کوئی نظام حکومت کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے؟ صحابہ کوئی ملک میں دہشت گردی اور آتنکواد کر رہے تھے؟ صحابہ کیا حکومت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے؟ شاید صحابہ تو وہ لوگ تھے کہ معاشرے میں اکثر لوگ بے ایمان تھے اور صحابہ ایماندار تھے. اکثر لوگ چور اور خائن تھے، شرابی، جواری اور زانی تھے، اور صحابہ بالکل پاک دامن تھے. تو بہت اچھے لوگ تھے، بے ضرر لوگ، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والے. پھر ان کو کیوں ریت پر گھسیٹا جاتا تھا؟ انہیں کیوں مارا پیٹا جاتا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ شرک کرنے پر تیار نہیں تھے. امتحان بڑھتے بڑھتے ہم مسلمانان ہند کا بھی اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے. صرف یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، پتہ نہیں آئندہ کچھ کہنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. اپنے ایمان کی فکر کرو، سنجیدہ بنو. اب روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایمان پر بات کرو اور کفر و شرک کی نفرت ان کے دل دماغ میں بٹھاؤ. کافر کی نفرت نہیں، مشرک کی نفرت نہیں، بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی. بیمار کو تو پیار محبت سے اس بیماری سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بیمار اگر بیماری میں طیش میں آ کر تھپڑ مار دیتا ہے، تھوک دیتا ہے، گالی بک دیتا ہے، تب بھی نرس ڈاکٹر برداشت کرتے ہیں. وہ تو بیمار ہیں. لیکن بیماری سے محبت نہیں کی جاتی، بیماری سے گھن کی جاتی. بیماری سے خود بچتے ہوئے دوسروں کو بچانے کی کوشش کی جاتی. ہر شخص اپنے گھر کی فکر کرے. اور اس بات کو یاد رکھے کہ یہ چھٹائی کا وقت ہے، یہ بالکل چھٹائی کا وقت. ہم یومئذ اقرب منہم للکفر. بہت سے لوگ ایسا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ آج وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب ہو چکے. کیا تعبیر ہے قرآن کی! گویا آج وہ یہاں تک پہنچے ہیں، کل کو اور آگے بڑھ جائیں گے. یہ وہ دور ہے. اور جب نظم عالم کے بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے اور جب ظلم کے دور کے خاتمے کا وقت قریب ہوتا ہے اور جب انصاف کے دور کا قیام کا وقت قریب ہوتا ہے تو چھٹائی لازماً ہوتی ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ جو انصاف کو اور حق کو غلبہ عطا فرماتے ہیں وہ انہی بندوں اور بندیوں کے ذریعے عطا فرماتے ہیں جن میں ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی، باقی سب کو دور کر دیتے۔ یہ ہے ڈرنے کی بات، یہ بہت ڈرنے کی بات۔ اور مجھے تو بھئی ایسا لگتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہوں دوسروں کو دکھا تو سکتا نہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہی مرحلہ ہے اس وقت کا۔ روزانہ ہم میں سے لاکھوں لوگ ہیں شاید جو ایمان والوں کی صف میں سے نکال کر کفر والوں کے رجسٹر میں جن کا نام لکھا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ۔ اگر آپ نے ابھی بھی خبر نہ لی کہ آپ کا بچہ اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، اس کے دل دماغ میں کس طرح کے خیالات آ رہے ہیں، ابھی بھی آپ نے یہ سب نہ سوچا تو پھر کب سوچیں گے؟ جو امت مسلمہ جب کسی ایسے ماحول میں رہ رہی ہو جہاں کی رہنے والی قوم بس ایک ہی بات چاہتی ہو کہ ان کے دل کے اندر سے ایمان نکال لیا جائے، اور اس قوم کے ہاتھ میں طاقت بھی آ جائے، اقتدار بھی آ جائے، تو اس وقت آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امت مسلمہ کو کتنا اس قوم کے درمیان جینے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا، کتنا چوکنا رہنا پڑے گا۔ ہم کسی اجنبی جگہ پر جاتے ہیں تو 10 لوگوں سے راستے پوچھتے ہیں، ایک بندہ نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ کفر کے ماحول میں رہنے کے کچھ آداب سکھا دیجئے۔ یہ سوال ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں پیدا ہوتا۔ ایک طرف ہم کو تمام برادران وطن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، انسانیت کا احترام کرنا ہے، پورے ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے کوشش کرنی ہے، ملک کے باشندوں کی غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے جان، مال اور وقت کو لگانا ہے۔ ایک طرف ہم کو ہر طرح کی نفرت اور دہشت گردی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسری طرف ہم کو انتہائی محتاط بھی رہنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی شرک اور کفر کے جراثیم نہ آ جائیں۔ بڑا نازک معاملہ ہے، سیکھے بنا اس پل صراط پر سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ اخلاق اور محبت بھی رکھنی ہے اور چوکنا بھی رہنا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بہت سنجیدہ فکر مند ہو جائے اور اپنی تمام فکروں میں سب سے زیادہ غالب اس فکر کو کیا جائے کہ میرا اور میرے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، اور ہر ایسی بات سے 100% بچا جائے جس میں ذرا بھی شرک کی ملاوٹ ہو، جس میں ذرا بھی شرک و کفر کا اندیشہ ہو۔ بہت چوکنا رہنے کا وقت ہے۔
جو انسان روزانہ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھتا رہے گا، کلمہ پڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، مراقبہ کرتا رہے گا، درود شریف پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، معمولات پورے کرتا رہے گا، اور ادھر ادھر کی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے گا، فضول اللہ یعنی باتوں کو کرنا، مجلسوں میں بیٹھنا جو چھوڑ دے گا، اسی کے اندر سنجیدہ فکر دھیرے دھیرے پیدا ہو پائے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھڑے ہو کر بات کرنا، سڑک پر بیٹھ کر بات کرنا، سڑک پر کھڑے ہو کر بات کرنا، کچھ کھاتے پیتے بات کرنا، ہم لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ 2 منٹ بھی کسی کے ساتھ بات کرنے سے اس کے دل کی کچھ نہ کچھ اثرات میرے دل پہ پڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سب بات جانتے ہیں وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ناجنس کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اپنے کو بچاتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے جس سے بدبو بھی آتی ہے، بیماری دوسرے کو لگ بھی جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں بات کریں؟ بھائی اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں، اپنے ایمان کو بچانے کی، بڑھانے کی فکر کریں۔ یہ بہت خاص دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھاگ بھاگ کر جاتے رہیں، اچھی کتابیں پڑھتے رہیں، اچھی باتوں کو سنتے رہیں، اپنے معمولات کی پابندی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی ایمان کے ساتھ جینے اور دنیا سے رخصت ہو جانے کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ عاجز اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ان تمام کروڑوں نعمتوں پر جو اس نے عطا فرما رکھی ہیں۔ یہ زندگی پوری کے پوری ایک امتحان ہے، ہر حال ایک امتحان کے لیے آتا ہے۔ تندرستی بھی ایمان ہے، امتحان ہے، اور بیماری بھی امتحان۔ عزت بھی امتحان ہے اور ذلت بھی امتحان ہے۔ فقر و افلاس بھی امتحان کی ایک شکل ہے، اور خوشحالی بھی امتحان ہی کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالی ہر حال میں، ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ آپ حضرات کو شاید معلوم ہو گیا ہو، اس عاجز کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق کے لیے دعا کریں۔ اور اگر وقت مقرر آ گیا ہے تو اس بات کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالی حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ میری ذات سے آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی حق تلفی ہوئی ہو، تو احسان ہوگا اگر آپ بدلہ لے لیں،
مجھے خوشی خوشی بدلہ دینے کی اللہ توفیق دے، اور زیادہ سہولت ہوگی اگر عذراء کرم معاف کر دیں۔ جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ میں وصیت کرتا ہوں توحید پر قائم رہنے کی، اللہ کی محبت، اللہ پر توکل، اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی، اور سرور کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے کی، نیک اور صالح بندوں سے تعلق رکھنے کی، شرک اور بدعات سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو گناہ ہو گئے ان سے معافی مانگتے رہنے کی، اور آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے کی۔ خاص طور پر جو لوگ سلسلے میں داخل ہیں ان کو اس بات کی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ معمولات کی پابندی جاری رکھیں۔ ہمارے مدرسے کے عزیز بچوں، سب سے زیادہ میں تم سے امید رکھتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ تعالی تم بچوں کو ویسا عالم و خادم دین بنا دے جیسا عالم اور خادم دین کی امت کو ضرورت ہے۔ بچوں، تم انگریزی، میتھمیٹکس، سائنس، فزکس، کیمسٹری پڑھو اور بہت محنت سے پڑھو، مگر یہ سب اس لیے نہیں پڑھنا جس لیے عام طور پر دنیا بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں بچے پڑھتے ہیں۔ تم کو یہ سب پڑھنا ہے اس لیے کہ تم کو ان علوم کے ذریعے بھی اس قابل بننا ہے کہ تم اسلام کو، قرآن کو دو نئے زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکو۔ پیسہ کمانے کے لیے ہرگز علم حاصل نہ کرنا۔ اللہ کرے اس مدرسے کا ایک بھی بچہ جب تک یہ مدرسہ قائم رہے کبھی پیسہ کمانے کی نیت کر کے نہ پڑھے۔ بچوں، میری صحت کے لیے اور میری مغفرت کے لیے تم خاص طور پر دعا کرنا۔ معہد کے ہمارے طلباء